میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے قدموں کو، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق فرمایا آپ کے قدموں میں جو آپ نالین پہنتے ہیں میں ان کو بوسہ دوں تو بھی اس لائق آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جوتیاں بھی چوم لوں۔ گرامی قدر حضرات، انہی علماء کرام میں سے بہت بڑے شافعی عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ عظیم البرکت پر جب ان کی نظر پڑی تو آپ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا نور آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات وہ ہے جو علماء حرمین شریفین کی طرف سے آپ کے ساتھ جو آپ کا اعزاز کیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جامعہ بریلی شریف میں آنے والے طلباء کی بات نہیں میں کر رہا، نہیں آپ کے عقیدت مندوں کی بات کر رہا ہوں۔ بریلی شریف کے حلقہ میں بیٹھنے والے لوگ یا قرب و جوار میں کوئی اگر پیلی بھیت سے یا نینی تال سے کوئی آیا ہے تو اس کی بات نہیں کر رہا میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو زمانے کے مرجع تھے، دنیا جن کی طرف رجوع کرتی تھی مسائل دینیہ کے اکتساب کے لیے اور حصول علم دین کے لیے۔ انہی علماء کرام نے جب آپ کے القابات لکھے تو آپ کو مجدد الامہ کے لقب سے یاد کیا۔ جیسے حدیث پاک ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابھی علامہ دعوت برکات القدسیہ آپ کے سامنے اس حدیث پاک کی تلاوت کر رہے تھے جو سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے، اور رسول گرامی کا ارشاد ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دینها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہر 100 سال کے سنے پر علی راس کل 100 سنۃ ہر 100 سال کے سنے پر ایک آدمی ایسا بھیجے گا کہ جس کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے گا کہ من یجدد لها امر دینها کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو تازہ کر دے گا، تجدید کرے گا۔ اس کی تجدید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تر و تازہ کرے گا، اور تر و تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین کیسے تر و تازہ ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے کہ جس طرح سبزی تازہ ہوتی ہے تو بالکل ایسے وہ چمکتی ہوتی ہے، اور پرانی ہو جائے ذرا اس پر تو اس طرح وہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ دین کیسے تازہ ہوتا ہے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ من یجدد مجدد بھی کہتے ہیں، اور حدیث میں لفظ ہے چونکہ یہ مجدد کا جو لفظ ہے نا یہ بنا ہی اسی سے ہے، جدد یجدد سے مجدد جو ہے اس میں فاعل ہے، تو یہ سرکار نے چونکہ من یجدد کہا تو جو تجدید کرتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ تو دین تازہ کیسے کرتا ہے وہ، اس پر غور فرمائیں۔ ضمنی سا مسئلہ ہے، ابھی آگے میں اس کو جوڑ کے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دین تازہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سپرد کیا، اور صحابہ نے تابعین کے سپرد کیا، اور تابعین نے تبع تابعین کے سپرد کیا، انہوں نے طبقہ اولا کے علماء کے سپرد کیا، انہوں نے طبقہ ثانیہ ثالثہ رابعہ حتیٰ کہ قرنن بعد قرنن ہر صدی میں دین کی دعوت جس تازگی کے ساتھ رسول اللہ نے پیش فرمائی، یہ مجدد دین کو اسی رنگ میں پیش کرتا ہے جو رسول اللہ کا رنگ ہے۔ اسی کا نام تجدید ہے کہ دین تب تازہ رہتا ہے جب اسی طرح رہے جیسے رسول اللہ نے اسے پیش فرمایا۔ مخصوص معنوں میں دین کے اندر تازگی تو یہ مطلب نہیں کہ دین کا کوئی رنگ ہے خاص جو بالکل اجلا اجلا آپ کو نظر آئے گا ابھی ابھی، جیسے کسی کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے یا کوئی فیکٹری تیار کرتی ہے۔ یعنی دین کا رنگ کیا ہے؟ دین کا رنگ جو ہے وہ رسول اللہ کا رنگ ہے۔ اس رنگ میں دین کو رسول اللہ نے پیش کیا۔ مجدد کا کام ہے کہ بدعات خرافات زمانے کا سفر جو جاری ہے اس کے اندر فکری طور پر جو مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، جو شبہ ڈالے جاتے ہیں، اور جو غلطیاں عوام کے سامنے آتی ہیں، دین کی غلط تعبیرات آتی ہیں، غلط تعبیرات آتی ہیں، من چاہی تفسیریں آتی ہیں، اور اس کی تعبیریں آتی ہیں جس طرح چاہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان سارے خرافات کا رد کر کے
اس اصل حقیقت کو جو رسول اللہ نے پیش کی، جو اس حقیقت میں اس دین کو واضح کر دے، وہی مجدد ہوتا ہے۔ اور اسی مجدد کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح پر دین کی تجدید کرے اور دین کو اسی طرح تازہ کرے۔ یہ ہے تازگی کا مطلب۔ تو مجدد الامہ جب اعلیٰ حضرت کو کہا گیا تو کس نے کہا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اپنے ماحول میں کسی نے آپ کو مجدد نہیں کہا۔ آپ کے خلفاء آپ کو مجدد کہتے ہیں، آپ کے مرید آپ کو مجدد کہتے ہیں، آپ کے خصوصی متعلقین آپ کو مجدد کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں جی مجدد کون ہوگا، مجدد کیا ہوگا، اس زمانے کا مجدد کون ہے؟ یہ اب ہم سے سوالات لوگ کرنے لگے، بلکہ ٹی ویوں پر بھی کرنے لگے جی مجدد کون ہے۔ مجدد کا لوگوں کو انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنے لوگوں نے مجدد کہا؟ جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کنہوں نے مجدد کہا اور کتنے لوگوں نے کہا؟ پٹنہ کانفرنس میں 5000 لوگوں نے، جن میں 500 مشائخ اور علماء کرام ہیں، جید مستند 500 جید مستند علماء، مشائخ، سادات، اہل بیت اطہار، اور سب سے پہلے رودلی شریف کے جو اس وقت گدی نشین تھے، انہوں نے کہ مشائخ کے وہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں اور بڑی درگاہ شریف ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ نام تجویز کیا، اور ان کا جو کام تھا سارا دیکھ کے اس کام کی روشنی میں آپ نے یہ اعلان فرمایا 5000 علماء مشائخ اور خاص طور 500 جو مستند جید علماء مشائخ اور سادات کرام نے اعلان کیا کہ پٹنہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ۔ اتنی بڑی کانفرنس میں اتنے سارے علماء کرام، اور اس میں نام تجویز کرنے والے نہ تو حضرت مفتی اعظم ہند تھے کہ آپ کے صاحبزادے ہوں، اب تو کسی کا بیٹا بھی بیٹا ہوگا، وہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے والد صاحب کی بات ہے، اگلے دن ایک آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوگا ٹی وی پر، جب کہ حضرت سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، تو میں کہا پتر تو آخر نہیں، تیرا کیا ہے، تو نے تو کہا نہیں ہے۔ اس طرح کا بات نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت کو حضرت مجدد الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب سرکار فرما دیں جی وہ مجدد الامہ ہیں، یا حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب سرکار فرما دیں مفتی اعظم مجدد الامہ ہیں۔ اس طرح کے وضعی قسم کے یا گھریلو خطابات میں سے آپ کو خطاب نہیں ملا ہے۔ 5000 علماء نے، اجلہ و اکابر اسلاف نے آپ کو مجدد کہا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اولاً مجدد کہنے والے علماء حرمین طیبین ہیں۔